آپ لوگ بھی ہوٹلوں کی طرح کھانے جو ہے نا وہ گھر پر بنانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دال چنا، دال ماش، چکن کڑھائی، چکن قورمہ اور بہت ساری دیسی چیزیں جو آپ لوگ باہر سے کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ آپ لوگ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم لوگ اتنا سارا کھانا ایک ساتھ بناتے تھے اور الحمدللہ کیسے مینیج کرتے تھے، ٹیسٹ کیسے لے کے آتے تھے۔ آپ کو اس چینل پہ بہت ساری ریسیپیز ملیں گی اور آپ لوگ گھر پر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کئی کسٹمر ہمیں آگے کہتے تھے ہمیں بھنڈی گوشت چاہیے لیکن کوانٹٹی زیادہ کر دیجیے گا، مطلب اسی رینج کے اندر تھوڑی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے کہ جہاں پہ 3 سے 4 بندوں نے کھانا ہے وہاں سے 5 سے 6 بندے کھا سکے آرام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر جو آدھا کلو گوشت لیا ہے اس کے اندر 2.5 میڈیم سائز کے پیاز ہے، سلائس میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے، 2 بڑے سائز کے ٹماٹر تھے جسے میں نے چاپ کیا وہ ایڈ کر دیا اس کے اندر، اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے یہاں پر کچھ مسالے۔ تو کٹی ہوئی لال مرچ ہے 2 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون دڑا مرچ ہے۔ اچھا یہ جو مسالے ہیں نا یہ آپ لوگ اپنے اکارڈنگ کے تھرو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ، لیکن یہ کوانٹٹی پرفیکٹ ہے۔ دڑا مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے، اور بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرہ اور سوکھا دھنیا پاؤڈر وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تقریباً 2 ٹی اسپون، سوکھا دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ آپ یہاں پہ کالی مرچ کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1/2 ٹی اسپون، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہماری ہلدی، اور ہلدی اگر آپ جیسے کہ میری گھر کی، اگر آپ کے گھر کی ہلدی ہو تو آپ 1 ٹی اسپون ڈالیں، باہر کی ہلدی ہے تو زیادہ کوانٹٹی میں ڈالیں تاکہ اچھا کلر آ سکے۔ نمک جو ہے میں نے 2 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے، آپ لوگ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے، سب چیزوں کو مکس کریں گے۔ یہ وہ ہے جو ہم جھٹ پٹ میں بنا کے دیتے تھے کسٹمر کو، مطلب آن ڈیمانڈ کے فوراً آپ کو تازہ چیز بنا کے دی جائے، تو یہ سب سے آسان ریسیپی ہے۔ تو یہاں پر میں نے تقریباً اتنا جیسے کہ 1/4 کپ تھوڑا سا پانی ہے، 1/3 کپ پانی ڈالا ہے، پریشر لگا دیا، اور پریشر میں نے کتنے منٹ چلانا ہے؟ صرف 3 منٹ، ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں، 3 منٹ سے زیادہ پریشر نہیں چلانا۔ اب ہم بھنڈی کو فرائی کر رہے ہیں، ساتھ ہی میں نے وہاں پہ 3 منٹ میں پریشر ہوگا لگے گا، یہاں پر میں نے تقریباً 1 چمچہ پھر آئل کا لے لیا، یا آپ 1/2 کپ آئل کا لے لیں، اس کے اندر میں نے بھنڈی کو دھو کے کٹ کر کے اچھے طریقے سے تو ہے نا میں نے اب اس کو فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کرتے ہوئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھنڈی لیس چھوڑ دیتی، تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اچھے سے جب بھنڈی فرائی ہو جائے گی 1 سے 2 منٹ، 1 سے 1.5 منٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سرکہ ایڈ کر دینا ہے۔ آپ چاہو تو سرکہ ایڈ کر دو، چاہو تو لیمن جوس ایڈ کر دو۔ اگر تو سرکہ ہے تو وہ تقریباً آپ نے لے لینا ہے 1/4 کپ جتنا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم، اور اگر لیمن جوس ہے تو وہ تقریباً آپ 2 بڑے لیمن کے نا جوس نکال لیجیے گا، وہ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم اسے مکس کر دیں گے، اور اس کو ہم لوگوں نے جتنا فرائی کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے اگر اس کو گرین ہی رکھنا ہے تو کم فرائی کر لیں گے، لیکن بلیس بالکل نہیں چھوڑے گا۔ ایک کھٹاس آتی ہے جو کہ کھانے میں اتنی مزے کی لگتی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اس کو زیادہ فرائی کرنا ہے، جیسے کچھ لوگ زیادہ فرائی کرتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو تھوڑا زیادہ بھی فرائی کر سکتے ہو۔ تو میں اس کو نارمل رکھوں گی، نہ بہت زیادہ کم رکھوں گی، نہ بہت زیادہ فرائی کروں گی، بس یہاں پر میڈیم میں نے اس کو کر لیا، ہلکا ہلکا براؤن سا کلر آ چکا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پریشر میں نے کھول دیا تھا 3 منٹ بعد، اور بڑا اچھا سا جو ہے نا وہ چکن بھی گل چکا ہے، پیاز وغیرہ سارے گل چکے ہیں، کیونکہ پیاز نا اچھے نہیں لگتے، آپ کو اچھی سی گریوی چاہیے ہوتی ہے، تو فوراً کے لیے آپ نے سب کچھ اکٹھا اسی کے اندر ڈالنا ہے۔ تو بس کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں گل چکے ہیں، اب ہم نے اٹھا کے اس کو بھنڈی میں ڈالنا ہے، اور اس کی ہم لوگوں نے تیز فلیم پہ بنائی کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چکن کے اندر جو پیاز تھا، جو ٹماٹر تھا، جو بھی گریوی تھی وہ بھی بھن جائے گی ساتھ میں، اور بھنڈی اور چکن کا ایک کمبینیشن بڑا اچھا ہو جائے گا، ان دونوں میں آپس میں فلیور بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا آتا ہے، اتنا مزے کا آتا ہے، مطلب آپ کہیں نا کہ 5 منٹ میں کوئی چیز بن کے ریڈی ہوتی ہے، 5 سے 10 منٹ میں، تو یہ اس طرح کی ریسیپیز ہیں جو بن کے ریڈی ہوتی ہیں، اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے، کیونکہ جب چکن کو ہم نے گلا لیا نا تو اس کی جو اپنی چکن کا پانی تھا، وہ یخنی تھی، اسی میں وہ گلا ہے، تو اس کا ٹیسٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے سے کی پوائنٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بگنرز بچیاں ہیں جو کوکنگ کرنا چاہتی ہیں، گھر میں ڈیلی بیسس کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ اچھے سے بنانا چاہتی ہیں، تو ان کے یہ چینل بہت ہیلپ کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں اچھے طریقے سے اسے مکس کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ نے ہری مرچ ڈال دینی ہے، ہرا دھنیا ڈال دینا ہے، تھوڑا سا گرم مسالہ جو کہ میں نے ہوم میڈ بنانا بتایا، اس کے ٹیسٹ جیسا اچھا کسی کا ٹیسٹ نہیں ہے، آپ لوگ میرے چینل پر دیکھیں، میں نے ہوم میڈ مسالہ گرم مسالہ بنانا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم لوگ جو ہے نا اب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے تو کور کر کے رکھ دو، لیکن میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاز۔ اگر آپ نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور آدھا کلو بھنڈی لیے تو آدھا کلو ہی پیاز اس کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پیاز کو باریک باریک سلائس میں کٹ کر لینا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور اسے کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے تقریباً 8 منٹ کے لیے، یا 6 سے 8 منٹ کے لیے لازمی رکھیے گا۔ پیاز بہت زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ گلنا نہیں چاہیے، بس یہ سافٹ ہو جائے گا پیاز۔
تو اتنا مزے کا دے گا، اتنا مزے کی یہ بھنڈی بنتی ہے نا، بھنڈی گوشت جو ہے نا بہت مزے کا بنتا ہے، اور اس کی کوانٹٹی پیاز کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ پیاز کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو آدھا کلو نہیں پیاز ایڈ کریں، 1 پاؤ پیاز ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کوانٹٹی زیادہ کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم اس میں بھنڈی اور گوشت کی کوانٹٹی نہیں بڑھاتے، ہم لوگ اس میں پیاز کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں. ہرا دھنیا ڈالیں گے، کور کرنے کے لیے رکھ دیں گے، اسے ریڈی ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اٹیچ رہ کے، تو ڈسکرپشن باکس میں نمبر ہے، اور پیاری رقیہ کا کچن مین چینل پہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو نمبر پہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی آپ لوگ کس طرح سے کام کرنا ہے. مہینے کا آپ لوگ 35 سے 40 ہزار اپنے گھر بیٹھے زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اور اگر آپ لوگوں نے بیکنگ کی کلاسز لینی ہے، یا آپ نے پیزا کی کلاسز لینی ہے، یا ہیئر آئل بائی کرنا ہے، وائٹننگ فیشل، وائٹننگ کریم، ہینڈ اینڈ فوٹ کریم، تو آپ لوگ اسی نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا یہ بالکل سے ریڈی ہو گیا ہے، کھلا کھلا بنتا ہے، بہت اچھا بنتا ہے، سب کوانٹٹی بیسٹ ہیں. آدھا کلو چکن ہے، آدھا کلو بھنڈی ہے، بالکل ایگزیکٹ ہے. اگر آپ لوگ بھنڈی کے بہت شوقین ہیں تو بھنڈی کی کوانٹٹی آپ لوگ 1 پاؤ مزید بڑھا سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بالکل ریڈی ہے، ڈش آؤٹ کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اسٹارٹنگ میں بھی. اور بس اس کو آپ نے ہلکا سا دم دینا ہے، جیسے دوبارہ گرم کرنا ہے تو آپ نے اس کو بس کور کر کے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے، تیز آنچ پہ آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا ہے. سو آپ لوگ اس طرح سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آئے گی، اور آپ کو میں نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں. اور اس میں جو ہے نا لیس کوانٹٹی میں آئل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جیسے ہوٹلوں میں ہم لوگ الگ سے گریوی بنا کے رکھتے تھے، میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی، وہ بھی آپ لوگ اس کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں. اللہ حافظ.